جی I'm sorry to interrupt you. جی جی Young man, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ another 50 years ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ to make it up. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ٹھیک ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ہے کہ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਏ। ٹھیک Is there any remedy to stop it? ٹھیک اجاز صاحب بہت بہت شکریہ تھوڑی کال دا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی اس کو شارٹ کرتے ہیں ذرا۔ آپ جنرل مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 2-3 چھوٹی یا بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ شیخ رشید اور پیر پگاڑا اور جنرل مشرف کیا مسلم لیگ کاف نہیں شامل ہوئی۔ کاف نے تو اسے شمولیت سے انکار کیا ہے، اسی لیے ان کو جو ہے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آل پاکستان مسلم لیگ بنی ہے یہ سابق صدر پرویز مشرف کی حمایت نہیں کرے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم بھی جو اگر الیکشن آئیں گے، الیکشن کے بعد 60-65 سیٹیں وہ لیتے ہیں، 25-30 وہ لیتے ہیں، 300-400 آپ لے جاتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی کٹ جو جب ہوگا تو ایم کیو ایم ان کی حمایت کرے گی اور پاکستان پیپل پارٹی کے پاس اگر اکثریت نہیں ہوتی تو وہ بھی آل پاکستان مسلم لیگ کی حمایت کریں گے؟ آپ کے پاس ایک پین ہے، آپ لکھ لیں میری بات۔ جی اگلی جب حکومت بنے گی اس میں بھی ایم کیو ایم حکومت میں ہوگی، چاہے وہ جس کی مرضی اور ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ ایم کیو ایم کو شامل کرتی ہے حکومت میں تو قصوروار ہم تھوڑا سا وہ ٹھہرا سکتے ہیں مسلم لیگ نون کو؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت بیانات آپ کے قائدین کے دیکھ لیں، میں تو حیران ہوں کہ مسلم لیگ کاف کو کیسے آپ لوگوں نے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا پیچھے جائیں، ماضی میں اتنے سخت اتنے تلخ بیانات دیے گئے آپ کے لیڈران آپ کے قائدین کی طرف سے، اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کے قائدین، آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کے سینیٹرز اتنے تلخ بیانات دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ ملک کے لیے نہیں، یہ ذاتی دشمنی ہے۔ مسلم لیگ کاف سے صرف ایک اختلاف تھا کہ انہوں نے جنرل مشرف کو سپورٹ کیا۔ اب انہوں نے جنرل مشرف کو سپورٹ نہیں کیا اور انہوں نے جنرل مشرف کو کہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، پچھلی ساری غلطیاں ان کی معاف کر دیں گی۔ شاکر قریشی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی اب وہ مشرف صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہے، اس لیے ان کی ساری غلطیاں پچھلی معاف ہیں، چاہے انہوں نے جو کچھ مرضی کیا ان پہ مسلم لیگ نون یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پنجاب کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیرو سے شروع کیا اور اب اس کو بلڈ کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طالب صاحب، شکریہ آپ کا اور بزنس ٹی وی کا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک جو نظریہ ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے سیاست میں، وہی لوگ جو کل آپ کے دشمن ہوتے ہیں اچانک وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی آج کے اس بیان کو اگر نقطہ بنانا چاہ رہے ہیں بحث کا، تو انہوں نے ایک ایسی بات کی جو آج سے 4 سال پہلے کہنی چاہیے تھی۔ ٹھیک، تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ہم سیاستدان، ہماری پاکستان کی قوم، ہم تھوڑے سے لیٹ لوگ ہیں، ہمیں بات تھوڑی سی دیر سے سمجھ آتی ہے۔ اگر یہی بیان پاکستان مسلم لیگ نون، یہ میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے، اور میں اس کا بہت دفعہ اظہار بھی کر چکا ہوں اپنے کالموں میں بھی اور ان پرسن بھی، کہ پاکستان مسلم لیگ نون، کاف اور یہ جو دھڑے بنے ہیں ان کا آپس میں اکٹھے ہو جانا، اکٹھے مل جانا ہی ایک ترقی کا باعث بن سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ اگر یہ الحاق ٹوٹا تبھی پاکستان پیپل پارٹی کو موقع ملا، اگر یہ الحاق ٹوٹا تبھی ہم کو انٹر ہونے کا موقع ملا۔ میں آج سے 5 سال پہلے یہ بات کر چکا تھا کہ نون پلس کاف -7، اس وقت 7 کا ٹولہ ایک مجھے نظر آتا تھا کہ جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ ان 7 لوگوں پہ اگر متفق ہو کہ اگر آپ الحاق کر لیتے، آپ نے مسلسل حکمرانی کرنی تھی۔ آج آپ دیکھیے جب پرویز مشرف کے ساتھ کاف جنریٹ کر کے اس کا الحاق کیا گیا تو ان لوگوں نے، کاف کے لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑا اول فل بکا، بہت کچھ بولا۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی ٹیم کو موقع ملا تو انہوں نے ان کے خلاف بولا کہ انہوں نے غداری کی، فلاں کیا، ڈیم کیا۔ آج ان دونوں کے دروازے آپس میں کھل گئے ہیں۔ کیوں کھل گئے ہیں؟ وقت نظر آ رہا ہے کہ مقابلے پہ کوئی اور آسامی سامنے کھڑی ہو جائے گی۔
اگر اکیلا مسلم لیگ نون سامنے میدان میں آئے گا تو کمزور رہ جائے گا. اگر اکیلا پیپلز پارٹی رہ جائے گی تو وہ بھی حکومت نہیں کر سکے گی. اکیلا ایم کیو ایم کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پرویز مشرف یا عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا. شاکر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کی بات سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں حاجی مہربان بول رہا ہوں بلیک ون سے. جی حاجی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بچوں کا سیالکوٹ کے متعلق وہ جو سنا ہے نا, بڑا افسوس ہوا ہے. جی جی جی. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے ملک میں انصاف ہوتا تو بے نظیر کا بھائی جب قتل ہوا تھا کیوں نہیں اس کا انصاف ہوا؟ ٹھیک, وہ قاتل نہیں پکڑے گئے, اور خود بے نظیر بھی اس نے بھی اپنی جان دے دی ہے اس لیے, اور اس کا خاوند آج وہ سردار کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس ہمارے ملک کی کیا بات کر رہے ہیں. اللہ یہ ہمارا نگہبان ہے, ہمارا نگہبان ہے. اب دیکھو جو سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے, جی ان لیڈروں نے اپنی سیاست چمکانے لیے کیا کیا دنگے شروع کیے ہوئے ہیں. نہیں تو حاجی صاحب اب ہمیں صرف اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے یا خود بھی کوئی نہیں, ہمیں اللہ پر تو چھوڑنا. اللہ تو جو اللہ کے احکام ہے وہ اللہ وہ تو پورے وہ اس کا حساب تو لے گا, لیکن ان لیڈروں کو کیا ہوگا جو یہ چال پڑوسیاں کر کے ملک کو لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. الگ بھی تو قوم کو سوچنا چاہیے. جی جی بالکل, قومی کے تو ہر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. قومی کے تو ہر بندہ جو ہے اس وقت لگا ہوا ہے, ہر شخص اپنی اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ ایسے طریقے سے نبھا رہا ہے. کسی پر میں سمجھتا ہوں کہ الزام نہیں دینا چاہیے, مثبت بات کرنی چاہیے. ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ قوم جاگے, اور قوم جب جاگ جائے گی تو میرے خیال سے حکمران جو ہیں وہ اپنے آپ لیڈران, سیاسی لیڈران, خالی حکمران جو ہیں ان کی بات نہیں کرتا. کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں عوام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ وقت ہوا بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں آتے ہیں اور اسی پر بات کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلوں گا کیونکہ ابھی یہ 3 کالر آئے ہیں, تینوں نے سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا پنجاب حکومت پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس واقعے کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام یورپ کی آواز میں. لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے. بات کر رہے ہیں تبدیلی کے حوالے سے, مگر اس سے پہلے ابھی ہمارے ساتھ جو 3 کالر تھے, محمد طیب صاحب, اعجاز صاحب, حاجی مہربان صاحب, انہوں نے کال کی اور سیالکوٹ کے واقعے پہ انہوں نے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں اور حکومت میں بھی اس وقت موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو جس صوبے کی حکومت ہوتی ہے اس کی پولیس جو ہوتی ہے وہ اس حکومت کے زیر نگرانی کام کر رہی ہوتی ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے اس پر میاں شہباز شریف صاحب, آپ کے قائد, آپ کے وزیر اعلیٰ, آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں پر کے بڑی جذباتی قسم کی تقریریں کی, بڑے جذباتی قسم کے انہوں نے تھوڑے سے ایکشن بھی وہاں پر دکھائے, مگر اس کے بعد یہ دیکھیں کیس وغیرہ چلا, ہنگامی بنیادوں پر ڈی پی او کو گرفتار کر لیا گیا. 3 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈی پی او ضمانت پر رہا ہو گیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ میڈیا کا تھا جو سارا جو رپورٹنگ ہوئی امیڈیٹ, حالانکہ واقعہ 1 ہفتہ پہلے کا ہوا تھا, اور اس کو گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری لے کے نبھایا. وہ وہاں کا جو ڈی پی او اس کو بھی نکالا, بندے پکڑے, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی. اب دیکھیں اس کے بعد جو کام ہے وہ گورنمنٹ کا نہیں رہتا, اس کے بعد کام جو ہے وہ عدلیہ کا ہوتا ہے. تو اگر عدلیہ نے, اگر جوڈیشری نے یہ سمجھا کہ وہ بیلیبل ہے اس کا, تو انہوں نے اس کی ضمانت دی ہے. تو اسی ہم عدلیہ کی بات کریں جس کا ہیڈ جو ہے وہ چودھری افتخار ہے, اسی عدلیہ کی بات کریں جو چودھری افتخار صاحب نے تو اس پہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا تھا. آپ یہ دیکھیں تو جو میجسٹریٹ صاحب جنہوں نے ان کی ضمانت کی ہے وہ بھی تو نہیں کے انڈر ہی کام کرتے ہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر تو کام نہیں کرتے. تو اگر انہوں نے بیل کی ہے, اب دیکھیں ہم آپ نے اپنے اداروں پہ, میں ساتھ نہیں کسی کا دے رہا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو وہیں پہ فارغ کر دینا چاہیے جنہوں نے ان معصوم بچوں کو مارا ہے. اور اس طرح کا ظلم تو تاریخ میں آپ کو ملے گا نہیں. اب پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں جس انداز میں وہ مرڈر ہوئے ہیں, وہ تو ایک آج سے شاید 200-500 ہزار سال جب غاروں میں لوگ رہتے تھے اس وقت کرتے ہوں گے. اس پہ تو بات کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو اتنی زیادتی ہے. قصوروار ہو یا نہ ہو. لیکن اب بات یہ ہے کہ ادارے ہوتے ہیں نا, اب یہاں پہ ہیں, پولیس پکڑتی ہے, پھر جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے. اب
ہم نے کیا اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس تو بری ہے, جوڈیشری بھی گئی, آرمی بھی گئی, تو باقی تو رہ ہی کچھ نہیں گیا سسٹم میں. تو اگر میجسٹریٹ نے اس کی بیل کی ہے تو یا تو ہم اپنے سسٹم کو پھر کوسیں, اس میں پنجاب کے چیف منسٹر کا تو قصور نہیں ہے, یا اس میں پنجاب کے چیف منسٹر تو یہی کر سکتے تھے کہ ان کو سب کو اریسٹ کیا. اپنے جو ڈی پی او وہاں کے سسٹم میں ایک بہت بڑا افسر ہوتا ہے, جو ڈی پی او ڈی سی او دو ہی تو ہوتے ہیں جو پورے ضلع کے مالک ہوتے ہیں. اگر اس کو سسپینڈ کیا, اریسٹ کیا ہے تو یہ بہت انتہائی قدم تھا. لیکن اگر عدلیہ اس کے بعد ان کو بیل آؤٹ کر دیتی ہے تو اس میں یہی تو پرابلم ہے. اسی پرابلم کو ہی تو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو چلو ایک پولیس والے تھے, جب آپ اتنے بڑے مرڈررز ہیں, جو ڈاکو ہیں, ان کو اب پکڑتی ہے پولیس, تو وہ جا کے ضمانت کرا لیتے ہیں, اس کے بعد وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کہاں سے اس لمبی داستان کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تبدیلی کی طرف دوبارہ وہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے ایک بیان دیا تھا کہ آئینی تبدیلی جو ہے, آئینی طریقے سے اگر حکومت ختم کی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بڑا معصومانہ ان کا بیان ہے, ٹھیک ہے, خواہش اس میں تھوڑی سی ظاہر ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خاموشی سے صدر پاکستان کے مواخذے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو یہاں بھی اب کولیشن گورنمنٹ ہے, اگر ان کی کولیشن بریک ہوتی ہے, اگر ود ان دا پارلیمنٹ اگر کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو وہ تو ایک جائز ہے, وہ تو ڈیموکریسی کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر ممبرز ہیں وہ چاہتے ہیں مگر کہ میں مسلم لیگ نون کی خواہش کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, پھر میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اور جناب زمان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آپ کو سلام اور آپ کے مہمانوں کو سلام. بہت بہت زمان صاحب کیا کہیں گے سر, یہ کوئی تبدیلی سنا آ رہی ہے, کوئی یہ تصادم ہونے جا رہا ہے, خبریں کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کوئی عدلیہ اور حکومت کے درمیان کوئی تصادم, پھر 3 مہینے بعد یہ خبر جو ہے وہ گونج رہی ہے اور مسلم لیگ نون بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے. آپ کے پاس وہ ٹھیک ہے, تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی آنی ہوگی, تبدیلی یعنی وہ کہ they're incompetent. ٹھیک, پہلے تو یہ نعرے جو لگا رہے ہیں ڈیموکریسی کے, جی میں آپ کی معذرت کے ساتھ یہ آپ کا ان کو آپ ایز اے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ڈاکٹر ٹیکے لگانے والے ڈاکٹر ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے؟ پہلے یہ تو ذرا بتائیں. نہیں, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, مگر ان کا میرے خیال سے مطلب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے. مگر ہم سیاست پہ بات کریں, سیاست پہ اگر بات کریں مان صاحب تو پھر میرے خیال بہتر ہوگا, ذاتی حال پہ اگر ہم نہ ہی جائے تو بہتر ہے. جمہوریت کا جو حق صاحب جب تک گراؤنڈ ریالٹی پہ بات نہیں نہ ہوگی تو یہی آپ گوگلو جو پنجابی میں کہتے ہیں گوگلو, تو یہ تو بینیفیشری ہے ڈیموکریسی کا, ایز فار ایز اپنا نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ہے, وہ دے آر بینیفیشری آف سو کالڈ ڈیموکریسی. 18 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے, 8 کروڑ صرف 8 کروڑ ووٹ کرتے ہیں, جن میں سب ایک پارٹی کو نہیں ملتے. جمہوریت دیکھیں, جمہوریت وہاں ہوتی ہے جہاں انڈیجنٹ people are the rulers, not the people of the property. ایک تو یہ جمہوریت کے جو نعرے لگا رہے ہیں نا, ایک دیکھیں 8 کروڑ کرتے ہیں نا, وہ بھی مزارے. ایک وڈیرا, تو وڈیرا ہے اپنا حق صاحب, جی وہ ایک مزارے کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک. ایک صنعت کار مزدور کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے. ٹھیک. یہ جمہوریت کا جو جب تک ہم لوگ گراؤنڈ ریالٹی پہ بات نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جس معاشرے میں حرام اور حلال میں فرق نہ رہ جائے, صاحب اس معاشرے کا وہی. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے, جہاں پہ موقع جہاں پہ بولنا ہوتا ہے بول لیتے ہیں, جہاں پہ خاموش رہنا چپ کر کے بیٹھتے ہیں. مسلم لیگ نون نے اپنے پاؤں پہ خود کوڑارے مارے ہیں. میرا تو پرسنلی حق صاحب, میں نے آگے بھی کئی پروگراموں میں کہا کہ میرا نواز شریف لیگ کے لیے تو میرا بڑا سافٹ اسپاٹ ہے. جیسے ایک سال جونیئر ہوتا تھا, میں نے بھی اسی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں جہاں کا وہ پڑا ہوا ہے. میں تو 10-12 سال اس کے ساتھ گزارے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ وہ اپوزیشن اپنا حکومتیں لے رہی ہے. اس کا نواز شریف ول بی ناٹ ان دا پکچر. مشرف صاحب انشورنس پالیسی, عمران خان صاحب دیکھیں پاکستان میں امریکہ اور آرمی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. پتہ نہیں ہل سکتا امریکہ اور آرمی کے بغیر. اور میرا خیال ہے آرمی اور اپنا امریکہ نے مشرف صاحب کو اور اپنا عمران صاحب کو ایز انشورنس پالیسی رکھ دی ہے. نواز شریف ول بی آؤٹ آف دا پکچر. دس از مائی اوپینین. ٹھیک, آئی مے بی رانگ اینڈ ہوپ. بالکل ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں ہے اتفاق کرنا نہ کرنا. زمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا.